السلام علیکم ناظرین، شو کیس ود بلال چیمہ کے ساتھ عرفان بابا ملک حاضر ہے۔ آج ہمارے ہوسٹ کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور ہمیں ان کی کمی بڑی محسوس ہوگی، لیکن انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ اب شو مسٹ کنٹینیو، شو ضرور آنا چاہیے۔ اور جناب، میں اس سے پہلے کہ میں شو شروع کروں، میں سب سے پہلے ہماری بڑی انٹیلیجنٹ کو ہوسٹ عائشہ جی، آپ کچھ فرمائیے۔ بالکل، السلام علیکم آپ کو بابا جی اور آپ کو بھی، اور بالکل ہم اپنے باس کو مس کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایز یو سیڈ کہ شو مسٹ گو آن، تو ہم لوگ پیش خدمت ہیں آپ سب کے لیے سامنے۔ ویری گڈ۔ تو شوکت صاحب جو ہیں جی میرے بڑے فیوریٹ ہیں۔ شوکت صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اور میں فیس بک پہ جو بھی پوسٹ ڈالتا ہوں، خواہ ان کو سمجھ آئے نہ آئے، انگریزی، اردو، چینی، جاپانی، یہ آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا، شیئر کرتے ہیں۔ شوکت صاحب ویلکم ٹو دی شو سر۔ وعلیکم السلام بابا جی۔ تو اگر بلال چیمہ صاحب نہیں آئے تو کیا ان کو میسیج دیں گے سر؟ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، ان سے پھر باتیں ہوں گی۔ آج ہم اپنے باس کو مس کر رہے ہیں بھائی، آپ گیٹ ویل سون اور آپ آئے، پہنچے جی، بالکل بالکل۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں تو خیر بلال چیمہ صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر کوشش کریں گے کہ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم تھوڑا سا کو بات بس آج ہم سب کو پریکٹس ہوگی، ہے نا۔ ناظرین، برمپٹن میں بڑے عرصے سے آپ سن رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کاریں چھیننے کے واقعات، اس کو کہتے ہیں چوری کے واقعات، ڈکیتی کے واقعات، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مرڈر تک ہونے شروع ہو گئے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں بھی اسی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا حصہ ہوں جس کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ برمپٹن میں رہتے ہیں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو عائشہ جی، کیا آپ کے پاس ایک خبر ہے برمپٹن کے بارے میں؟ ذرا بتائیے ناظرین کو۔ بالکل جی، ایز یو سیڈ کہ برمپٹن کے حالات تھوڑے سے خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر وہاں کے میئر ہی سیف نہیں ہیں تو اب تو میرا خیال ہے حالات زیادہ ہی خراب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ان کو تھریٹس آئی ہیں، مرڈر تھریٹس جو آئی ہیں ان کو، وچ از آبویسلی ناٹ اے گڈ تھنگ، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کوئی پراپر پروٹوکالز ہونے چاہیے۔ اب اگر وہی سیف نہیں ہے تو پھر باقی جو لوگ ہیں وہ تو پھر ہیلپ لیس ہیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن گل ہے جی کہ میئر کو تھریٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ پھر ٹھیک ہے، یہ اس پہ غور کریں اس پہ غور کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہا، ایگری نہیں ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کینیڈا بڑا سیکیور ملک ہے۔ کینیڈا میں ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا برداشت بھی نہیں ہوتی، اور کینیڈا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی نہیں۔ میئر صاحب نے پولیس پروٹیکشن ان کو لینی پڑ گئی، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایک ساؤتھ ایشین لڑکا سا تھا، وہ گرفتار بھی ہوا، اور اس کی دیدہ دلیری کا یہ عالم تھا کہ اس نے میئر کو نہ صرف ٹیلی فون پہ تھریٹ دی، ای میل بھی کی، سوشل میڈیا پہ بھی تھریٹ دی۔ کتنا مطلب ہم ساؤتھ ایشین کتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی قانون کی، یعنی کہ جس طرح ہمارے اپنے ملکوں میں ہمیں قانون کی پرواہ نہیں ہے، اسی طرح کینیڈا میں آ کے بھی ہمیں قانون کی پرواہ نہیں ہے۔ دیٹس ویری بیڈ تھنگ۔ بہرحال ان کو پولیس پروٹیکشن مل گئی، یہ بندہ گرفتار ہو گیا، اور پولیس نے کہا ہے کہ کوئی ایسی سچ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کوئی میرا خیال ہے کوئی مینٹل ایشو، کوئی ذہنی، ہاں جی، ایشوز تھے اس بندے کو، یہ سننے میں آیا ہے۔ ہاں جی، ایسا تو پہلے کہ پاگل خانے جاؤ، میئر کو پہ جاؤ پہلے۔ بابا جی بھی بشندہ طریقہ کار ہوندا ہے نا کہ انہوں نے پاگل خانے جمع کرا دینا تے کام وہاں آگے بچت ہو جائے گی۔ میئر دے کیس سے جمع کرتا زیادہ ہو پگت ہوئی گی، اچھا پروٹوکال ملے گا مجھے۔ تو جناب، یہ میئر صاحب کو، پیٹرک براؤن صاحب کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی آپ سے پیار کرتی ہے سر۔ بالکل بالکل، اور یہ اکا دکا واقعات ہیں، یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں جی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ برمپٹن کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور یہ سب کچھ سیفٹی کے لیے ہو رہا ہے، پراپر لا اینڈ آرڈر۔
اور میرے ذاتی دوست بھی ہیں, لیکن ہی از ویری ایکٹیو پرسن اور بڑا ہنس مکھ آدمی ہے, اس کو کہیں بھی آپ بلا لو نا. he is always there. اچھا چودھری شوکت صاحب, ہاں جی بابا جی, آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کینیڈا اور پاکستان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے بابا جی. مثلا کیا فرق ہے؟ بس وہاں پہ انصاف نہیں ملتا, یہاں پہ انصاف بھی ملتا, پکڑے بھی جاتے ہیں, سزائیں بھی ملتی ہیں, یہاں پہ سب کام ہوتا ہے. وہاں پہ تو بس پیسہ دو, باہر نکل جاؤ, ایسے کو سارے کام ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نہ رشوت چلتی ہے, نہ بات کسی کی سنتے ہیں. واہ, اپنے جو کیس ہیں اس کے اوپر توجہ دیں اور سزا بکتے, اور کیا کریں. واہ جی. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بابا جی پاکستان چ سرمایہ دار بہتے نے, بڑیاں سیٹاں نے, انہوں نے بدماش پالے نے. ہاں جی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨੱਪ ਲਵੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਕਰਾ ਲਵੋ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ. بس کلچر ایسا بنا ہوا ہے نا انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں یہاں پہ رات کے 3 بجے آپ سڑک پر ہیں, چاروں سائڈ کے ریڈ سگنل ہے, کسی میں جرت نہیں ہے اس کو کراس کرنے کی. کیا بات ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لا بنا ہوا ہے, ہم نے نہیں کرنا. واہ. اور بس پھر ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ $700 ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ. ہاں جی. ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ 700 ਹੋਣਾ نہیںਗਾ. اور کیونکہ ایکشن لیا جاتا ہے. ہاں جی. ایکشن لیا اچھا جاتا ہے. دیکھیں عائشہ جی, پچھلے دنوں میں نا گاڑی چلا رہا تھا تو ایک سگنل لیفٹ سگنل ہوا تو میں نے سمجھا کہ سامنے والا بھی کھل گیا, تو میں نے اس کو نا کراس کر لیا. اچھا. یہ ساری گاڑی ادھر مڑی تو میں سیدھا چلا گیا. میں چلا تو گیا, لیکن یقین کریں یہ خوف, یہ لا قانون کا خوف اتنا تھا کہ آگے جا کے میں نے سائڈ پہ گاڑی روک دی, اور میں یعنی اپنے آپ کو قرض کرنے لگا کہ یار میں نے یہ کیوں لائٹ توڑی. پہلے میں نے اتر کے ادھر ادھر دیکھا, کوئی نہیں آ رہا, لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں اتنا گلٹ آیا نا کہ یہ میں نے کیا کیا. یہ جو ہے نا, یہ ڈر, یہ خوف اور یہ ڈسپلن جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. تو پاکستان دے وچ بدقسمتی نال یہ ہوندا ہے کہ جے لال اشارے تے گڈی روک لو تے ادھر موٹر سائیکل والا آ کے کن پٹی تے پستول لگتا ہے کہ پیسے کٹ دے, تو لال اشارے پہ گاڑی روکتے ہی نہیں ہے, خاص طور پہ رات. نکلو. تو چودھری شوکت صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جی پاورفل لوگ ہوتے ہیں, گینگ بنا لیتے ہیں, یہ چودھری بن گئے, پنڈ کے چودھری بن گئے, سارا کچھ بن گیا, قتل و غارت بھی کرائی, چوریاں چکاریاں بھی کیتی ہیں. یہ ناظرین ایک شہری کے جذبات ہیں. ایک بڑا مخلص شہری پاکستان کا جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی یہ صورتحال, اور بڑا شوکت کی بات سننے والی ہے, اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ہر شہری کی یہ تاثرات ہیں. یعنی اس میں شوکت نے جو بات کی اس میں بے بسی ہے, بے بسی قانون کے ساتھ, قانون ہیلپ لیس ہے. بے بسی یہ ہے کہ میرے اور شوکت جیسے اور آپ جیسے بندے ہم وہاں مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کسی کا. ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵकील आयशा, आप तो खैर पाकिस्तान बहुत कम नहीं, सोच समझ के बोलिए. आप तो दुबई में रह के कनाडा में आ गई. हम लोगों ने जब टाइम गुजारा है, हाँ जी, बिलीव मी, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं देता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात ज़रूर करूँगा कि सारे वकील जो है ना वो प्रॉपर्टी माफिया का हिस्सा बन गए. یعنی میرا اور شوکت کا کیس چل رہا ہے نا, اس نے بھی وکیل ہائر کیا, میں نے بھی کیا جی, تو وہ وکیل آپس میں مل جائیں گے, وہ اس کو کہیں گے یار شوکت چھڑ یار پراپرٹی بیچ دے, ہمیں بیچ دو, مجھے کہیں گے میں ہمارا دیکھیں گے ہمارا کون ہے. پیسے ہی آمدے نے, مال آنا ہے تو نہ آخیا ٹھیک تسی کھاؤ کچھ سانو کھان دیو. ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان ہمارا ملک ہے سر, پاکستان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اچھا آپ کے پاس عائشہ جی پی آئی اے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی. ہاں جی, یہی سننے میں آیا ہے, اور جو کہ بہت اچھا ویری کیا کہتے ہیں اچھی خبر ہے کہ اب جو ہے پی آئی اے نے یورپ کے لیے اپنی فلائٹس آن کر دی ہیں. اب جو ہے بالکل فلائٹس یورپ فلائی کیا کریں گی پی آئی اے کی, اور ہوپ فلی اچھی سروس کے ساتھ. ہاں جی جی, پی آئی اے کو برطانیہ نے میرا خیال اجازت دے دی ہے کہ جی آپ کریں, لیکن یہ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے جس طرح شوکت نے اور آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری قوم میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک نا سینس, قومی غیرت چلی گئی ہے.
یعنی ایک منسٹر صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, کسی بھی حکومت کے منسٹر ہوں, پتہ نظر اس چیز کے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جناب بدقسمتی سے ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کے پاس جعلی ڈگری ہیں, جعلی لائسنس ہیں, انہوں نے پاس نہیں کیے. اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا سن رہا, ساروں نے جناب پابندیاں پی اے پہ لگانی, یورپ میں بھی پابندی, ملک کو دیکھیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا صرف ایک سٹیٹمنٹ. ہو سکتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ صحیح ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حکومت کے اندر ہوتی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بس میں پوائنٹس بس کر رہی تھی نوٹ. ہاں جی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھیں, 4 بندے بیٹھے ہیں حکومت, وہاں ڈسکس کریں کہ یار پاجی یہ لائسنس جعلی آ رہے ہیں, تو کو سدے باپ کریے, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں. اور یہ ایک مثال نہیں, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں. بابا جی جنہوں نے بنائے نے انہوں نے بھی پتا کنہ نے جعلی بنائے نے, کنہ نے صحیح بنے نے. ہاں جی, انہوں نے پیسے لے کے تو بنائے نے, تو ہن وہ کیویں آکھن. بیٹا جی میرا تے یہی پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ انہوں نے کیوں نہیں پھڑ دے. بابا جی بناؤن والے نے پھڑنا, جنہوں نے بنائے نے انہوں نے پھڑنا, انہوں نے پھڑ نہیں سکتے. وہ مالدار سامیاں نے پیسے دیندے نے, بلاں کراندے نے, باہر نکل جاندے. اور آپ پھر کمرشل فلائٹس چلا رہے ہیں, مطلب ہاؤ سکیری. اور ایتھے تے گڈی دا لائسنس کہنا جعلی لے کے دکھاؤ ہاں مینوں تسی, وہ نہیں لے سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی طرح کو کیا آپ وہاں پہ پی آئی کے جعلی چلا رہے ہیں, جہاز چلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری کی خبر یہ ہے کہ یورپ نے بالآخر ہمارے جہازوں کو دیکھتے ہوئے الاؤ کر دیا. یہ دیکھیں یہ میں یہ شوکت صاحب تے عائشہ جی, میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو پچھلے 2-3 مہینے میں امیج اچھا ہوا, جو ہماری سمجھے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی تھی, وہ بجائے انڈیا کا ارادہ تھا کہ ہمیں تباہ و برباد کر دے, لیکن قدرت کو اور کچھ منظور ہوتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کا سٹیٹس ہر فیلڈ میں اونچا ہوا ہے. پچھلے پروگرام میں, سوری ایم کٹنگ یو آف, یاد ہے ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ 123 نمبر پہ تھا پاکستان کا پاسپورٹ, ناؤ 103 پر ہے. تو اچھی 193 ہاں کچھ اس پہ تھا, اور 103 پہ آیا. تو باقی اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے. اور ایون ہمارا لیے ای ویزے بھی برطانیہ نے کہا جی ای ویزے بھی دیں گے. تو دیکھو ملکوں کی رسپیکٹ اس طرح مل کے ہوتی ہے, جب قوم اور فوج آپس میں مل گئے, جب ایک ہو کے انہوں نے انڈیا کا مقابلہ کیا اور دنیا کو بتایا, تو پھر یہ ایک ہونے والی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک ہوئے تو ہماری ریٹنگ بھی بہتر ہونی شروع ہوئی, ہماری اکانومی بھی بہتر, ہمیں قرضے بھی ملنے شروع, دنیا میں رسپیکٹ بھی ہو گئی. اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جی پاکستان کو ایسا جہاں ملک نہیں گا جنہوں 4 بم مار کے تو اڑا کے رکھ دو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئندہ تو ہاتھ نہ پڑنا, ایس پاسے نہ آنا. جی بالکل, ہاں جی بڑی تیار کھڑے ہوئے, کوئی بری نظر ڈالے تو صحیح. اچھا شوکت, پاکستان سے گل ہوئی ہے جنگ تو بعد؟ نہیں بابا جی, ادھر تے روڈ میرے والا تیار ہو رہا بڑا زبردست, واگا بارڈر تے وہ اچھا سٹیڈیم بھی بنا رہے ہیں, دوسری چیزاں بھی بنن رہی نے. میرا خیال تقریباً کوئی 2-3 مہینوں دے افتتاح کرنگے. نہیں جنگ تو بعد عام بندے دے کی تاثرات سے ادھر جنگ دا نام و نشان نہیں. وڈے بارڈر نے جڑے چھوٹے چھوٹے بارڈر ہوندے نے, سیالکوٹ والے یا دور والے, قصور والے, انہاں تے ہوندیاں نے جھڑپاں ماڑیاں موٹیاں. جڑے مین بارڈر ایتھے جھڑپ کر کے انہاں نے آپس وچ مرنا دو, انہاں نوں بھی دلی لاگے لگدا, انہاں لاہور لاگے لگدا, تے او اس واسطے اس بارڈر تے ہلچل کوئی نہیں. جڑے دور دور دے نے, ادھر بلوچستان والی سائڈ ہو گئی یا سندھ والی, ادھر جھڑپاں کرتے رہے نے. ریگستان والی سائڈ نہیں, عام بندہ کی کہندا جنگ دے بارے؟ بابا جی عام بندے دا ٹکر پورا ہو جاوے وہ بڑی گل ہے, انہوں جنگ نہ کی لگے. انہاں دے جڑے دن ختم ہو گئے نے, انہاں نوں کام نہیں لبے, تاں کر کے پریشان ہے کہ بالاں نوں کھوانا کیے. ہاں جی, تے بل بجلی دے آن ڈے نے. جیسے جنگ ہوندی ہے تے بارڈر دا کچھ حصہ 5-7 میل دا خالی کرا لیندے نے بابا جی. وہ جڑا نقصان ہوتا ہے فصلاں دا 2-3 مہینے خالی کرا لیا, 2-6 مہینے لنگ جاندے تے پھر کس طرح کو کمپنسیشن دیندے نہیں کسی پاس؟ کوئی شے نہیں دیندی, کسی کاشتکار نوں کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں ملدی بابا. اور ٹینک تو ویسے ہی لنگدے رہندے فصلاں دے وچوں نہیں اس طرح لنگ جان, بھاویں انہاں گرنیڈ نپے نے, فصل سڑ گئی ہے, ڈگ گئی ہے, وہ زمیندار دی ہے. نہیں تے جنگ تو بعد پھر وہ گرنیڈ چکدے بھی نہیں, اوتھے سٹ آندے نے. نہیں بابا جی, چکن نہ تے پھٹن پھر جڑے کاشت کرن جان. لیکن جن کا نقصان کوئی ان کی کساناں دا نقصان تو پورا ہو ہی نہیں سکدا. ہوئے ناظرین, یہ بالکل عام سینس میں عام بندوں کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں.
हुकूमतों के बारे में, शुगर, अभी आप एक और टॉपिक भी आयशा डिस्कस करेंगे, उस पर हम थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। जिस तरह शौकत ने बताया और जिस तरह आयशा ने कहा कि बॉर्डर के करीब जब जंग होती है तो 5-7 मील का एरिया, नो जोन, नो वार जोन, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नो मैन लैंड, तो 6 महीने हुए तो ना उनकी बेचारों की फसलें हुई, ना उनको कंपनसेशन मिलती, वो बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं। बहरहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है और जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आयशा के पास और शौकत के पास बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और इंशाल्लाह उन पे बात करेंगे। नाज़रीन, चूँकि आज टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा है और बड़ी हमें जची तली बातें करनी पड़ रही हैं, बड़े सोच समझ के बातें करनी पड़ रही हैं, और आज हमारे को कुलीग तैयब साहब भी मौजूद नहीं हैं, अब्दुल्ला भी मौजूद नहीं हैं, और सबसे बढ़ के बात के बिलाल चीमा साहब भी नहीं हैं। तो आज हमने कहा कि थोड़ा सा अवामी लेवल पे ज़रा बात कर लें। अगर चीमा साहब होते हैं तो मजाक मजूक करने का मज़ा आता है। शौकत साहब, तुसी कोई शुगर के उत्ते फरमाना चाह रहे हैं? जी बाबा जी, शुगर देख लें पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि शुगर को कम प्राइस पे लेकर आते, लेकिन इन्होंने प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी है। अच्छा। हाँ जी, किसान है वो अपनी फसल लगाता है कि प्राइस मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त पैसे नहीं देती, तो उनकी प्राइस कम में कीमत में खरीद लेते हैं। बाद में इनकी मिलों में बड़ी रहती हैं तो ये अपनी मर्जी के प्राइस निकालते रहते हैं। वो गरीब किसान वहाँ के वहाँ ही रहता है। मूंजी का भी ऐसे ही होता है, चावल का भी। जब इनकी मिलों में चले जाते हैं ये पहले रेट और होता है, जब इनके स्टोरों में चले जाते हैं उस वक्त रेट और हो जाता है चावल का। और अभी आप ये देखिए सर, ये जो पंजाब में इतना सैलाब आया हुआ है, हाँ जी, ये देखें कितनी मानसून बारिशों की वजह से, उसकी वजह से कितनी फसलें, खेत क्या तबाह बर्बाद हो गए होंगे। लेकिन आप देखिए कि प्राइसेस कैसे जा रही हैं ऊपर, ये शुगर। शौकत साहब, मैं तो आपकी तरफ वापस आता हूँ। हाँ जी, नाज़रीन सिर्फ समझते हैं कि चीनी शुगर मिल में बन जाती है और उनकी टेबल पे आ जाती है। आप बजाय पूरा हमें तरीका बताएं कि किसान से लेके शुगर मिल तक चीनी कैसे बनती है, ताकि नाज़रीन को पता लगे कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसमें कौन कौन से तबके इन्वॉल्व हैं, ज़मींदार, किसान, आड़ती, शुगर मिल, ये क्या है? बाबा सारे कोई 10-12 नहीं, मैं तरीकाकार बाबा तरीकाकार है कि गन्ना लगाते ने, वो तैयार होया है, ਉਹਨੂੰ कटिया गया, मजदूरां ने कटिया है, फिर लोड करके वो मिल्लां च आना है, उत्थे ਉਹਦਾ वजन होना है, फिर ਉਹਦਾ रौ निकलनी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है, फिर चीनी भी बनती है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। यानी ये भी इक्वली जिम्मेदार है शुगर प्राइसेस की जो है बड़ी हैं जो कीमतें। हाँ, तो बाबा जी ये ना ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਟਰਾਲੀ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਖਾਲੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਟਰਾਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰ ਮਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 400-500 ਨੂੰ ਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਵੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਦਾਈ ਵੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ 250-300 ਹੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਅੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ। चाहिए है ना प्राइस डाउन करना जी, कि मजदूर बंदा भी शुगर खा में। पहले तो आप बताएं बाबा जी, आपकी बारी है। मैं सिर्फ ये, मैं थोड़ा सा इसको शौकत की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें, होता ये है कि जो हुकूमत, कोई भी हुकूमत जी, कतई नज़र से नवाज शरीफ की हुकूमत है, खान की है, जरदारी की है, भुट्टो की, किसी की भी, होता ये है कि सारी दुनिया में हुकूमतें जो है ना चीज़ें कंट्रोल करके प्राइसेस को नीचे लेके आती हैं। अब कनाडा में हम बैठे हुए हैं, शुगर की कीमत, अगर शुगर जो हमारी हमें जो मिल रही है बड़ी नॉमिनल प्राइस पे, आपको पता है इस बात का, $2 का पैक है 1 kg का। जी जी, ठीक है जी। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट मुज़ाकरात करे शुगर मिलों के साथ और ये पैकेट अगर $2.5 का हो जाए तो आपको पता है क्या होगा? हो सकता है प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हमारे मुल्क में एक अजीब चीज़ है कि हुकूमत बजाय इनकी खातर काम करने के, अवाम की खातर, मेरी खातर, आपकी खातर, उनकी खातर, हुकूमत जो है वो शुगर मिलों के, जो सारी शुगर मिलें उनकी, जैसे मैंने भी कहा कि आपका MNA भी बहुत बड़ी मिल है, कोई मुश्किल MNA होगा जिसकी शुगर मिल नहीं होगी पूरे पाकिस्तान, शुगर एंड स्टील मिल। और बेशक वो सिंध का वडेरा है, बेशक वो पंजाब का है, बलूचिस्तान का सरदार है, खैर वहाँ तो इतनी फसलें नहीं होती लेकिन फिर भी कम कोई शुगर मिल आप तो उन शुगर की मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि कभी इंपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं, कभी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं। यानी पहले अपने मुल्क में देखें कितनी चीनी चाहिए, फिर बाहर भेजने की, फिर बाहर भेजें, बिल्कुल वो प्रेशर पड़ता है तो एक्सपोर्ट, वो जनाब बाहर भेज देते हैं, फिर उसके बाद प्रेशर पड़ता है तो बाहर फिर चीनी मंगा लेते हैं और मंगाते भी पता नहीं कहाँ से। तो हुकूमत और शुगर मिल इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि प्राइस जो है 165 रुपए पर केजी से 171 रुपए पर केजी हो जाए। यानी चंगी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, बड़ी चंगी हुकूमत है तुहाडी कि बजाय चीज़ां कंट्रोल करन दे तुसीं उन्होंने 7 रुपए, और आपको पता है कि रोज़ कितने मिलियन किलोग्राम चीनी इस्तेमाल होती है पाकिस्तान। 7 रुपए को अगर आप फर्ज करो 10 मिलियन रोज की पूरे पाकिस्तान में चीनी होती है तो 70 करोड़ रुपया तो यही होगी। आप देखिए कितनी चाय बनती है। वो बल्कि किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम तो चाय पीते ही चीनी के लिए हैं। तो अब चीनी की अगर ये कीमत है तो फिर तो चाय लोगों को छोड़नी पड़ेगी। छोटी जी नहीं गल है ना, छोटा जिन्ना बच्चा भी है ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਚ ਚੀਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ तो की बाबा जी रमजान होते हैं, आप देखिए यहाँ पे किस तरह प्राइसेस, हर स्टोर जो है, हर ग्रोसरी स्टोर कैसे अपनी वो प्राइसेस लो करते हैं हर चीज की। आप देखिए और वहाँ पे क्या है, रमजान आता है पाकिस्तान में हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। और बस ये बड़ा अजीबो गरीब यानी कि ये सिलसिले हैं। तो अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं जी। अल्लाह मियां हिदायत दे अपने को। उसके बाद मानसून का आपने जिक्र किया जी, कुछ उस पर ज़्यादा रोशनी डाले। मानसून का क्या कहते, पहले तो कहते बारिशें नहीं होंदियां, दुआओं मांगते मांगते हम सुने क्लाउड बर्स्ट कोई नवा कोई चीज़ ईजाद हो गई है कि वो बादल फटता है। तो अब इस्लामाबाद में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है और नाला लई हिस्ट्री में पहली बारी जो इस्लामाबाद के 20 फुट तक उसका लेवल आ गया। बड़ी बड़ी बैरिया टाउन तक डूब गया पानी से। तो पता नहीं अब ये इसको क्या आप कहेंगे। बहरहाल अल्लाह भला करे। और अभी बल्कि और आनी है, मतलब और बारिशें आ रही हैं, कंटिन्यूस हो रही हैं बारिशें। बल्कि थर्सडे को इन्होंने वो इमरजेंसी भी डिक्लेयर की, ऑफिसेज स्कूल सब बंद किए। और बहरहाल ये तो अब करते हैं मानसून का। तो आपको पता है कि बेचारे बहुत तबाही आती है। ट्रंप के बारे जी गल सुनने च आ रही है, किसी को पता है ट्रंप साहब ने की होया है?
نہیں بابا مجھے نہیں پتا تو ہی داد دیو گے کیا پتا لگنا ہے ٹرمپ صاحب کو ٹرمپ ہی ہو گیا ہے آج کل ٹرمپ جڑا پاکستان دا بڑا دوست بنے ہیں اللہ کرے دوستی قائم رہے اور کوئی 4 پیسے بھی دوے سانو خالی دوستیاں دا مانوا کے اسی تے پچھلے 60 سال چ پھانک ہو گئی تاں جو لگے نہیں نے مگر پھر تے ٹرمپ صاحب دی جناب ٹنگاں دونوں ٹنگاں دے وچ سویلنگ ہو گئی ہے سوزش اور ناخن جڑے نے وہ پتہ نہیں نیلے ہونے شروع ہو گئے نے تے انہاں نوں بڑی فکر ہے کہ کوئی ہارٹ دی یا کوئی اور پرابلم نہیں یا سٹریس ہے تے اسی جناب ناظرین ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو اللہ میاں صحت دے اور جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو وہ بہت بہتر کر رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہتر کرے. نہیں بالکل ہماری دعائیں ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ٹھیک کرے جلدی انشاءاللہ. یہی ہے جی, یہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ گلاں تے ہن بہت ساریاں نے تے پچھلے دن تسی کوئی فنکشن اٹینڈ کیتا؟ کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیتا؟ شوکت تو اٹینڈ کیتا؟ نہیں بابا جی میں تے کام تے ہاں اپنے تے میں کی کرنا ہے, تسی جاندے نہیں تو آپ بتائیں, آپ بتائیں آپ نے کون سا فنکشن محرم کی وجہ سے بہت کم فنکشن تھے ہاں, اور پھر اٹینڈ محرم کے دوران پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں ظاہر ہے مولا علی کے ان کے فیملی کے نام ہوتے ہیں تو زیادہ فنکشن جو ہے نا وہ اٹینڈ کرنا جو ہے وہ اوائڈ ہی کیا جاتا ہے, اوائڈ ہی کیا جاتا, بلکہ ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن چونکہ گرمی ہے تو بہت سارے میوزک کے فنکشن ہو رہے ہیں, بہت سارے فنڈ ریزنگ کے فنکشن ہو رہے ہیں, پکنکس ہو رہی ہیں, پکنکس ہو رہی ہیں, بہت ساری ہو رہی ہیں اور کمیونٹی جو ہے وہ کافی خوش ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا, میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ عائشہ جی دیکھیں ٹکٹ یہ رکھ دیتے ہیں $50, $60, $70. مجھے کوئی فنکشن پہ اعتراض نہیں, سب زیادہ سے زیادہ فنکشن ہونے چاہیے, مگر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انفیئر ہے, ان لوگوں کو موقع نہیں ملتا جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل یہ بھی بات ہے. اور پھر تھوڑا سا ایکچولی بہت فنکشنز ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں, فنکشنز ہو رہے ہیں. اب اگر ہر بندہ $60-65 رکھنے لگ گیا ٹکٹ کی پرائز تو پھر مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے تو انفیئر ہے نا کہ اب اس پہ پھر ہمیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو, اس میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ لوگ منیمل پرائز رکھے تو آپ کا بھی اٹینڈ کریں گے, یہ والا بھی اٹینڈ کریں گے, مطلب پھر مور کمیونٹی جو ہے پاپ اپ ہوگی آپ کے ایونٹس پہ. مطلب میرا صرف کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ نے فنکشن رکھتے ہیں نا تو اتنے رکھیں کہ ایک فیملی جا سکے. مثلا ایک فیملی کی آؤٹنگ ہوتی ہے, فرض کریں شوکت اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے, 2 بچے ہیں, میاں بیوی ہیں, کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو ان کا سمجھ لیں پر ہیڈ جو ہے تقریباً کو $25 یا $26 پر ہیڈ کم $100 ہو گیا. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ $30 رکھ دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک اچھی فیملی والا بندہ جو کہ ایوریج میری طرح ہیں وہ فیملی کو جا کے انجوائے کرے, اور فیملی کو جا کے انجوائے کرے اور فیملی کو لے کے جا سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی $65 کی ٹکٹ اب کون دے. اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ ہر فنکشن میں ایک ہی طرح کے وہی بندے ہوتے ہیں, وہی سب کچھ ہے. اس کی کیا وجہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. بس ہم لوگ کی پاکستانی کمیونٹی اب اتنی ان ہے, اور جو بس فیمس سے لوگ ہیں جو زیادہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہی آپ کو ہر پارٹی میں نظر آتے ہیں. شاید بس میرا خیال ہے کہ کھل کے بولو, نہیں تو میں بولنا. کچھ لوگ تو اچھا تھوڑا سا انفیئر بابا جی ایک اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے بہت جاننے والے سرکلز ہیں ان کو آپ ان کو تو انوائٹ آ جاتا ہے, آپ انوائٹڈ ہے اس ایونٹ پہ. اب ہم جیسے لوگ جنہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ وی آر پیئنگ فار دیم, اس طرح ہی. اور اس چکر میں پھر بندہ کہتا ہے کہ میں تو پورے $65 دے کے جا رہا ہوں, اگلا انوائٹڈ ہے, وائی سو انفیئر. یہی تو دیکھیں, یہی ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں جن پہ ڈائلاگ ہونا بڑا ضروری ہے. جی آپ ان سے بھی 35 لیں, آپ ان سے بھی 60 لیں, اور اس چیز کو مطلب آپ ایکول کریں. اور جانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں میڈیا کے نام پہ, سوشل میڈیا کے نام پہ, فنکاروں کے نام پہ, وی آئی پیز کے نام پہ,
پولیٹیکل ورکرز کے نام پہ، پولیٹیکل لیڈرز کے نام پہ اگر آپ آدھا حال کو فری بلا لیں تو وہ جو باقی آدھا حال بیٹھا ہے وہ تو بےچارے پیسے دے کے آئے ہیں، اور ہم لوگوں نے پھر ان کا بھی پے کیا ہے. یہی مطلب ہے. کیوں نہیں ہمارے پولیٹیشین اپنی اگر کسی فنکشن پہ انوائٹ ہوتی ہے تو کیوں نہیں پولیٹیشین ہمارے کہتے ہیں کہ جی ہم سے دو بندے میں اور میری سیکٹری آئیں گے، 2 کی ٹکٹ لے لو. کیوں بھی شوکت تیرا کی خیال ہے اس بارے؟ بابا جی ادھر خرچے زیادہ نے، انہوں نے اپنے خرچے کرنے ہوندے نال دوسرے سوال ہے نہیں پیدا ہوتا، سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ عائشہ جے بندے تواڈے جے بندے جڑے ٹکٹاں لیندے نے، ٹھیک ہے نا، میں تے ہر فنکشن دے وچ انوائٹڈ ہوندا، آپ پھر ٹھیک ہے، میں نے گیا ہی نہیں کسی بابا جی مجھے اپنی ٹیم میں ایڈ کر لیں پلیز. تو قصور میرا بھی ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو بھی شاید پیسے دینے پڑے. منتظمین نو سوچنا چاہیے کہ ایک تو ٹکٹ کٹ رکھیں اور دوسرا بلا تکلف ٹکٹ جڑا نہیں آتا نا، کوئی تسی کسی دے میں ہوں فنکشن تے جانا ہے تے وی آئی پی دے نام تے کوئی 30 بندے اتنے آئے ہوندے، بالکل کوئی ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے، وہ سیکٹری ہوندے نے، کوئی ایہو جہے لوگ ہوندے نے جڑے سیاستدان ہوندے، بالکل کوئی میرے جے میڈیا والے بن کے پہنچے نے، کوئی سوشل میڈیا والے پہنچے نے، جینون بندے تے 4-5 ہی ہوندے جی ٹھیک ہے نا. تے تسی مطلب دس از ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو مد نظر رکھیں جو کہ ایوریج پاکستانی اور جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو عائشہ جی ہم سب کنسرن ہیں، پاکستان کی آبادی کا 50% حصہ عورتوں پہ ہے. تو ابھی آپ مجھ سے بات ڈسکشن کر رہی تھی کہ آپ عورتوں کے بارے میں کوئی نیوز دینا چاہ رہی ہیں پاکستان میں، کیا صورتحال ہے؟ بالکل جی، نیوز یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے اس کی 2025 کی یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو مطلب اب 50% جیسے آپ دیکھ لیں عورتیں ہیں پاکستان میں، جن میں سے 13.5 ہی صرف جابس کر رہی ہیں، جن میں ساری ہر قسم کی جابس آ رہی ہیں، لیبر بھی آ رہی ہے اور جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جابس کر رہی ہیں. مگر انفارچونیٹلی ان سب کو لیڈیز کو 30% لو پہ ان کو انکم دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. آپ دیکھیں یہ کتنا انفارچونیٹ ہے ان لیڈیز کے ساتھ. آپ کو یو نیور نو، وہ ہی گھر کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں 13.5% آئی ایل او نے جو دیا ہے، ان میں خواتین کون سی جابس شامل ہیں؟ ان میں ہائی رینکنگ جابس بھی ہیں، لو رینکنگ جاب بھی ہیں، بچارے وہ گھروں میں کام کرنے، یہ سارے شامل ہیں. ہاں جی، یہ وہ بھی شامل ہیں. آپ دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی؟ بس کوئی نہیں ہے، کوئی انفیئر ہے یا نہیں، ان کو بیچاریوں کو بس شاید مجبور ہوتی ہیں تو جو انہیں پیسے آفر کیے جاتے ہیں اس پر وہ ایگری ہو جاتی ہیں زیادہ. آپ دیکھیں ویسے یہ چیز تو بابا جی کینیڈا میں بھی ہے. ہاں جی، یہ چیز تو کینیڈا میں بھی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو، ہاں جی، ایز کمپیئر ٹو میل امپلائی اور فیمیل کی جو ہے ہمیشہ پے کم ہے، چاہے وہ بہت ہی اچھی پوسٹ پر ہے، اور لیکن یہ کہ کم ہے. یعنی آپ جو جاب کر رہی ہیں وچ از اے ویری ہائی پروفائل جاب، تو اگر آپ کی جگہ پہ کوئی میں ہوتا یا شوکت ہوتا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ تنخواہ ملنی تھی اس چیز کی؟ شاید I would say 50-50. Of course depending on talents اور جو بھی ٹیکٹکس ہیں ان کی شاید اس بیس پہ اگر دیکھا جائے تو پھر ایکول ہو سکتی ہے. لیکن ابھی فی الحال لیکن یہ کہ یہاں پر بھی یہ چیز ہے. شوکت صاحب تسی ماشاءاللہ شہری دیہاتی زندگی دوویں ویکھدے ہو، میں تے شہری زندگی ویکھنا ہے. شہر دے وچ سانوں اینا فرق نہیں محسوس ہوندا کہ عورتاں بہت ساری جابس کردی ہیں، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ ساڈے پنڈاں دے وچ عورتاں زیادہ محنت کردی ہیں اور زیادہ کام کردی ہیں، رجرت کچھ بھی اور نہیں. سارا مفت کام کردی ہیں. تہاڈا کی خیال ہے جڑے عائشہ نے گل کیتی؟ بابا جی انہوں نے گل صحیح کی کہ انہوں نے جہاں کام کرتے ہیں انہوں نے حساب انہوں نے سیلری نہیں ملتی. انہوں نے جن کسی نے آخ دینا انہوں نے آخیا چلو دیہڑی لگتی وہ تو لائیے نا. وہ یہ چکر کہ انہوں نے بالاں کا پیٹ پوجا کرنی ہوتی ہے کہ کوئی کھڑن گیا تو بالاں کوئی چیز کھواؤ گیا نا. کوئی بیوہ بھی نے، کوئی دوسریاں بھی نے، کوئی طلاق یافتہ بھی نے، ساری رلے ملے کام ہوندے نے. تو اس واسطے پھر جن کہ انہوں نے لب جاندے نے وہ آندے نے ٹھیک ہے. نہیں بندیاں نوں کیوں تنخواہ ملتی تے عورتاں کیوں نہیں ملتی تنخواہ؟ بابا جی وہ یہی وجہ ہے نا کہ بیبیاں بھارا کام نہیں کر سکدیاں، جویں مستریاں مگر اٹاں پھراؤنیاں مزدوراں نوں، یا
ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਆ ਮਿਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਸਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸਫੂਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਲੋ पेमेंट पे भी रख के काम चला लो। घर है, बच्चे हैं, तो फिर वो वर्किंग आवर्स भी बेचारी कम लेती हैं। तो आपके ख्याल के मुताबिक ये यूनिवर्सल मसला है? ये यूनिवर्सल मसला है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं भी चूँकि पाकिस्तान में भी जॉब करता रहा और यहाँ भी मैं देखता हूँ कि अगर एक खातून बड़ी हिम्मत करके ना, बड़ी मेहनत करके टॉप पोजीशन पे, एक कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे अगर पहुंच जाती है ना, तो वो जो नीचे जो मर्द बैठे होते हैं ना, उनमें बर्दाश्त का हौसला ख़त्म हो जाता है। वो समझते हैं कि और वो यकीनन उनसे कम ही पे ले रही होगी, बेशक वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर और है। काम ज़्यादा बारीकी से कर रही होगी, ये भी याद रखिए कि तो ये और बड़ी हिम्मत है। मैं सलूट करता हूँ उन औरतों को जो जॉब करती हैं और बड़ी हिम्मत से मर्दों का मुकाबला करते हैं, लेकिन इस बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की 50% आबादी औरतों की है। और जिस तरह शौकत ने कहा, हमदर्दी के जज्बात भी होते हैं कि बहुत सारी बेवा होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, किसी को तलाक हुई है, किसी के फैमिली में झगड़ा चला हुआ है, कई बेचारियाँ जहेज ना मिलने की वजह से शादी नहीं होती, और उनको अगर मर्द को 100,000 रुपया दिहाड़ी का मिलता है तो उन बेचारों को 200 या 250। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा एक दो होटल ऐसे हैं कि जहाँ एक खातून आके सारे खाने पकाती है, हफ्ते में 2 बार ही पकाती है। आम होटलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और महीने के उसको कितने मिलते हैं अंदाज़ा लगाएं आप, $700। कि उसने आके 2 दिन हफ्ते में आके खाने पकाने हैं, बिरयानी पकानी है, पुलाव पकाना है, चावल पकाने हैं, सब, और उनको फिर पैक करके रख देना है, और आखिर में उसको तनख्वाह मिल रही है $700। $700 अगर आजकल एक रूम का रेंट भी नहीं और है। उसी होटल में जो मर्द कुक है, जो तंदूर पे रोटियां लगा रहा है, उसको $16 घंटे के मिल रहे हैं। वो बेचारी को एक हफ्ते की आमदनी उसकी जो है ना, उसकी पूरे एक हफ्ते की आमदनी इस बेचारी के पूरे महीने की आमदनी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 700 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 200 ये तो मैं कह रही हूँ एक रूम का किराया 1200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ नहीं मिलता। जी जी। तो नाज़रीन और बस मेरा ख्याल है औरतें मजबूर होती हैं इसी चीज की खुशी के, चलो नौकरी लग गई है, कोई थोड़ा सा सहारा मिल गया है, बन गया है, उस चक्कर में बेचारियां फिर जो भी ऑफर होता है वो देख सकते हैं। अच्छा आयशा जी, आपने बड़े दर्दनाक लहजे में कहा कि जी औरतें बड़ी मजबूर होती हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। और क्या। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात उस दिन मैं पढ़ रही थी, और ये ऐसी बात है जो हम सबको मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, डेली लाइफ पे बल्कि इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि ज़िंदगी आसान नहीं होती बाबा जी। जी जी, ज़िंदगी को आसान किया जाता है। हाय हाय हाय, बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे भला? किस तरह? आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा बर्दाश्त करें, ठीक, और कुछ बातों को कुछ ज़्यादा बस नज़रअंदाज कर दें। अच्छा, मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए, हम सबको अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। कुछ चीज़ें हमें इतनी बॉदर करती हैं, ऊपर भी तो बैठा हुआ है ना वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। आप उसको मौका दें ना, वो आपकी सारी मुश्किलें, आपकी जो है तकालीफ दूर करने वाला है, तो बस आप अपनी ज़िंदगी इस तरह आसान करें। या अल्लाह, मैंने अपनी हर मुश्किल, हर तकलीफ तेरे सपोर्ट की। वाह वाह, बहुत बड़ी बात की कि अपनी तकलीफ आसान करनी चाहिए, और आप बर्दाश्त करें, सब्र बर्दाश्त करें। का हौसला होना चाहिए। जी, बहुत खूब बात की है। शौकत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बाबा जी, मैं कुछ नहीं कहेंगे, आप बोले जो बोलना चाहते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मगर जाने से पहले एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हमायूं नबी जान, एक यंग पर्सन जो कि बिलाल चीमा साहब के भी बड़े गहरे दोस्त थे, टोरंटो 360 में भी तशरीफ़ लाते थे, और बड़े अच्छे अकाउंटेंट थे। हमारे साथ हर जुमे वाले दिन एक महफिल में खाना खाते थे।
عائشہ جی وہ صبح گھر کے باہر بیٹھے تھے اور اٹھ کے اندر پانی پینے گئے ہیں اور وہیں کچن میں گرے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے بچوں کو تھوڑی دیر بعد پتہ لگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کے سفر آسان کرے. آج ان کا جنازہ بھی تھا. زندگی کتنی فریجائل ہے کہ ایک بندہ اس کو گھر کے اندر داخل ہو اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس اگلا لمحہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں. اللہ میں ان کے درجے بلند کرے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے رسول کریم کا فرمان تھا کہ جب پلاننگ کرنی ہے تو 1000 سال کی کرو، لیکن جب زندگی گزارنی ہے تو اس طرح گزارو کہ اگلے لمحے میں ہوں یا نہیں ہوں. اور یہ کتنے بڑے بندے نے کتنی بڑی بات کی کہ پلاننگ 1000 سال کی ضرور رکھو لیکن یہ سوچ کے رکھو کہ اگلے لمحے میں بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا. موت کی بھی تیاری رکھو. ناظرین بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ٹورنٹو 360 کی جانب سے عائشہ جی آپ کا بھی، شوکت صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین ٹورنٹو 360 ایک ایسا چینل ہے جس پہ آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. یہ کینیڈا کا سب سے بڑا اردو ایتھنک چینل، ساؤتھ ایشین چینل جس کو آپ کہہ لیں، اور اس میں آپ ایڈورٹائز کریں، اپنے بزنس کو بڑھائیں. اور ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، ہمیں کال کریں. اگر پروگرام میں کوئی بہتری چاہتے ہیں اس پہ بھی کال کریں. اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کال کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.